لڑائی کا تذکرہ کروں گا۔ دیکھیے لڑائیوں کا تذکرہ اس لیے سیرت کے اندر آتا ہے کیونکہ کبھی کبھار جو ہے امن قائم کرنے کے لیے سختی کرنی پڑتی ہے، ہتھیار اٹھانے پڑتے ہیں، اور دنیا آج بھی اس چیز کو مانتی ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ فوج کا شعبہ ہے، پولیس کا شعبہ ہے، فورس کا شعبہ ہے، انہی تمام یہ چیزیں جو کل تھیں وہ آج بھی ہیں، ہے نا۔ حالانکہ کل ان واقعات کو سن کر بعض لوگ سوچتے ہیں یہ کیا لڑائیاں، یہ کیا جھگڑے، یہ کیا فورس، یہ کیا فوج، آج بھی تمام چیزیں۔ اور اکثر ملک کے اندر سب سے زیادہ پیسہ جس چیز پر خرچ کیا جا رہا ہے وہ کون سی چیز ہوتی ہے؟ فوج ہوتی ہے، ہاں فوجی ہوتی ہے۔ تو بہرحال عمرۃ القضاء کے بعد، یعنی کہ وہ عمرہ جو حدیبیہ میں رہ گیا تھا، اس عمرے کو بعد میں 1 سال بعد ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو چند سرایا ادھر ادھر بھیجے، ہے نا۔ مختصراً ان کا تذکرہ میں کروں گا۔ چند سرایا بھیجے، ہے نا، فوجی مہم، جس میں سے ایک سریہ ابو الاوجاع ہے، اس میں 50 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے بنو سلیم کی طرف، اور سخت لڑائی ہوئی تھی، سخت اس میں لڑائی ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی۔ اور دوسری سریہ ایک ہے سریہ زید بن حارثہ۔ زید بن حارثہ سریہ تھوڑا سمجھنے کی چیز ہے، اس لیے سمجھنے کی چیز ہے، اس میں خاص ایک بات ہوئی۔ بات یہ ہوئی کہ ایک قبیلہ تھا جذام نام کا، تو اس کے سردار تھے رفاعہ بن زید۔ یہ مدینہ آئے اور اسلام قبول کیے۔ اچھا، اسلام قبول کر کے گئے تو اپنے ایریے میں جہاں جہاں ان کی پہچانت تھی وہاں بیچارے اسلام پھیلانے کی کوشش کیے، اور ان کی دعوت پر بہت سارے لوگ اسلام قبول بھی کیے۔ مگر ایسا نہیں ہوا کہ وہ تمام لوگوں کی لسٹ مدینہ پہنچے کہ بھی فلاں علاقے میں فلاں صاحب اسلام قبول کر لیے ہیں، فلاں علاقے میں فلاں صاحب اسلام قبول کر لیے ہیں، ایسی کوئی بات تھی نہیں۔ ان کی دعوت سے بہت سارے لوگ اسلام قبول کیے۔ اچھا، یہ اسلام بیچارے پھیلاتے رہے، محنت کرتے رہے۔ دوسری طرف ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام پہلے بھی میں نے لیا ہے، قیصر روم کی طرف لیٹر لے کر یہی گئے تھے۔ یہ اسی اثنا میں واپس ہو رہے تھے، کیونکہ روم نزدیک تو تھا نہیں، لمبا چوڑا راستہ تھا۔ اب آج کے جیسا تھوڑی تھا کہ ہم فلائٹ میں بیٹھے یوں گئے اور یوں چلے آئے، بڑا تگ و دو کا عالم رہتا تھا۔ تو اب اسی اثنا میں واپس ہو رہے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کر کے یہاں مدینہ آئے ہوئے ہیں، اور ادھر وہ واپس ہو رہے تھے۔ راستے میں یہ جو صاحب رفاعہ بن زید ہیں، انہی کے علاقے میں ایک حادثہ ہوا۔ حادثہ یہ ہوا کہ الزلیع نام کا ایک قبیلہ تھا چھوٹا سا، اس کے اندر 2 ڈاکو تھے، باپ بیٹے دونوں۔ باپ بیٹے کا نام الحنید بن عوس اور بیٹے کا نام عوس تھا۔ یہ دونوں باپ بیٹے ڈکیتی کرتے تھے۔ ان کو لوٹ لیے۔ ان کے پاس بہت سامان تھا، کیونکہ قیصر روم نے بہت سارا تحفہ دے کر بھیجا تھا۔ اب بادشاہ کو کیا کمی ہے، بہت کچھ دے کر بھیجا تھا اسے۔ ان کو لوٹ لیا، اتنا لوٹ لیا ان کو کہ ان کے جسم پر خالی ٹاٹ لپیٹنے کے واسطے چھوڑا، باقی سب چھین لیے۔ اس واقعے کی اطلاع جب رفاعہ بن زید کو ہوئی کہ میرے علاقے میں ایسا ہوا ہے، تو بہرحال گئے، ان دونوں ڈاکوؤں سے دلوایا سامان وامان، اور پھر اس کے بعد بہرحال مدینہ بھیجا۔ مدینہ آنے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ کیسا راستہ ہو گیا ہے، لوگ کیسے ہو گئے ہیں کہ دن دہاڑے لوٹ لے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، 500 مجاہدین کو بھیجا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈری میں، کہ جاؤ اس علاقے کے اندر ایسی قسم کے لوگ ہیں ان کو سبق سکھا کر آؤ، کیونکہ اسلام کا مطلب کیا ہے، امن ہے نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ امن قائم ہو، ہے نا، امن قائم ہو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ فلاں جگہ سے ایک عورت نکلے گی اور مکہ کو جائے گی، اور اس کو کوئی کسی بات کا خوف نہیں ہوگا، راستے اتنے امن ہو جائیں گے، پرامن ہو جائیں گے، وہ ماحول پیدا ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ماحول پیدا کرنا چاہتے تھے، مگر وہ ماحول پیدا کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو سبق سکھانا ضروری تھا، کیونکہ وہ ماحول اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ ایسے لوگ گھومتے رہیں۔ تو اب یہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 500 لوگوں کے ساتھ گئے۔ بہرحال وہ جو 2 لوگ تھے وہ ختم ہوئے، اور بھی بہت سارے لوگوں کو نقصان پہنچا، کیونکہ فوج جب جاتی ہے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اب وہ 2 لوگوں سے لڑے تو ان کے خاندان کے لوگ آگے، اور لوگ آگے، اور لوگ آگے، اور لوگ آگے۔ اسی میں بہت سارے مسلمان تھے، ان کو بھی نقصان پہنچا۔ جو مسلمان ہو گئے تھے وہ لوگ آ کر کے بولے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، مگر ہم کو تو نہیں پتا کہ مسلمان ہو۔
نہ کوئی ہمیں کوئی ایسی اطلاع ہے، تو ام القرآن پڑھ کر سناؤ، اگر مسلمان ہو تو ام القرآن پڑھ کر سناؤ، ام القرآن کا مطلب سورۃ الفاتحہ پڑھ کر سناؤ۔ تو وہ لوگ سنا دیے، وہ لوگ کیا ہے سنا دیے۔ یعنی معلوم کیا ہوا، صحابہ کا ایک نقطۂ نظر یہ تھا کہ قرآن سنتے تھے، اگر آپ مسلمان ہو تو قرآن سناؤ۔ مسلمان ہے، داڑھی ہے، وہ تو داڑھی سب لوگ رکھتے تھے، یہ آج کا فیشن بن چکا کہ داڑھی لوگ کلین کراتے، نہیں تو اس وقت تو داڑھی عرف عام سی بات تھی، سرداروں کی بادشاہوں کی پہچان ہوتی تھی، ہے نا، ایک شان ہوتی تھی داڑھی ایک شان ہوتی تھی۔ فرعون کے تذکرے میں کیا ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بچپن میں اس کی داڑھی فرعون کی پکڑ لے، یعنی فرعون کی بھی داڑھی تھی۔ خیرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ام القرآن سنتے تھے، سورۃ الفاتحہ، وہ لوگ سنا دیے۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ بند کر دی، لیکن جو ان کا مال فوج کے انڈر میں آ گیا تھا اس کو واپس نہیں کیا۔ تو یہ لوگ گئے کس کے پاس، جس کے ذریعے اسلام قبول کیے تھے، رفاعہ بن زید کے پاس، وہ اس علاقے کے جو سردار تھے ان کے پاس گئے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پوری جنگ چل رہی ہے، خیر انہوں جنگ تو روک دیے مگر ہمارے سامانہ ان کے پاس ہے۔ اب رفاعہ بن زید کیا کیے کہ سیدھا مدینہ پہنچ گئے، میٹر لے کر کے سیدھا ہے نا سپریم کورٹ پہنچ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں۔ وہاں جا کر کے جب پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اچھا ایسی بات ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ سے بلایا اور کہا کہ علی جاؤ، جو ہے فوراً زید سے بولو کہ تمام چیزیں واپس کر دیں اور واپس چلے آئیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ ہی کی طرف سے بھیجا جا رہا ہوں، کوئی نشانی مجھے دیجیے، کیونکہ دیکھیں جنگ کا ایک ماحول ہے، انہوں بھی اپنے ایک ذمہ داری پر ہیں، آپ مجھے ایک ذمہ داری دے رہے ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ آپ یہ ذمہ داری مجھے دے رہے ہیں؟ صرف کہنے سے بات بگڑ سکتی ہے، شیطان کچھ بھی وسوسہ اندازی کر سکتا ہے۔ تو آپ کوئی نشانی مجھے دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار دے دی، کہا یہ لو میری تلوار دکھانا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نمائندہ بن کر کے آیا ہوں، یہ بتانا۔ تو یہ گئے۔ اچھا، راستے میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک سفیر آ رہا تھا نبی کی خدمت میں اطلاع دینے کے لیے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا وہ سفیر، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واپس چلو، راستے سے واپس، یہی سے واپس، کیونکہ تم جس سواری پر سوار ہو یہ سواری بھی مال غنیمت کی ہے، اس کو بھی واپس ہی کرنا ہے، اس کو مدینہ نہیں لے کر جانا ہے، اس کو واپس کرنا ہے، چلو چلو چلو۔ واپس لے کر گئے، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب بات چیت کی، دکھایا تلوار وغیرہ۔ اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام جن جن کے پاس جو جو مال تھا، یہاں تک کہ مال تقسیم بھی ہو گیا تھا، وہ تمام کی تمام چیزیں لوگ نکال کر رکھ دیے، کیونکہ نبی نے حکم دیا ہے۔ یعنی صحابہ کرام کے اندر اطاعت کا جذبہ آپ دیکھیے کہ آرڈر ملا کہ سب واپس، کتنے سارے لوگوں نے قربانیاں دی ہوں گی، زخم سہے ہوں گے، لیکن سب کچھ واپس، نبی کا حکم ہے، ختم۔ چنانچہ لیکن ویکن اگرچہ مگرچہ کیسے ہوا، یہ کون سی بات ہوئی، پہلے کہیں تو نہیں، یہ کچھ بھی نہیں، حکم ہوا فوراً واپس۔ تو یہ تھی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی نظروں کے اندر، جو اس واقعے سے معلوم ہوا۔ اس کے علاوہ سریہ شجاع بن وہب اسدی ایک ہوا، یہ سریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے چند مجاہدین کو بھیجا تھا ایک ایسے علاقے کی طرف، اس علاقے کا نام تھا اسی ایسا کچھ نام تھا، الاسی اس علاقے کا نام تھا۔ وہاں ڈاکو چور اکٹھا ہوتے تھے، جیسے ہوتا نا آج بھی بعض ممالک، بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں، کسی ملک سے پیسہ لوٹ لو اور جا کر وہاں بیٹھ جاؤ، تو آپ کو کچھ گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کہتی، بس بھاگ جاؤ یہاں سے، فرار ہو جاؤ۔ ایسے ہی ایک علاقہ تھا کہ چور ڈاکو جا کر اس جگہ اکٹھا ہو جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، راستے پرامن کرنا ہے تو ان علاقوں کو صحیح کرنا ہوگا، تو ایسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر جو ہے بھیجا تھا، سریہ چھوٹا سا۔ اسی طرح سریہ کعب بن امیس غفاری ہے نا، یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا دستہ بھیجا تھا۔ اور پھر اس کے بعد باری آتی ہے سریہ موتا کی، جس کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ سریہ موتا یہ عجیب و غریب جنگ تھی، آپ سنیں گے تو بولیں گے کہ صحابہ کرام لڑے کیسے تھے، سوچ سے باہر، عقل سے باہر، کیسے لڑے ہوں گے، کیسے بچے ہوں گے، کیسے بچ کر نکلے ہوں گے، ایسی جنگ۔ موتا دراصل ایک جگہ کا نام ہے نا، اور یہ جنگ ہوئی تھی رومیوں کے خلاف، اور جنگ کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہیں حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سفیر بنا کر حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا۔ کس کے پاس؟ حاکم بصرہ۔ اب بصرہ جو علاقہ تھا وہ کس کی ماتحتی میں آتا تھا؟ قیصر کے، روم کے، یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ بصرہ یہ کس کا ملک مانا جاتا تھا؟ روم کا، اور روم اس وقت سپر پاور، روم بولے تو
سپر پاور، یعنی دنیا کے اندر اس وقت اس سے بڑی سلطنت کسی کی نہیں، اس سے مضبوط سلطنت کسی کی نہیں۔ تو یہ صاحب جب گئے حاکم بصرہ کے پاس، شرجیل بن عمر غسانی، اشرابیل ایسا کچھ نام تھا اس بندے کا، اس نے سفیر کو مار دیا۔ حالانکہ چاہے وہ دور ہو یا آج کا دور ہو، ایلچی کو، سفیر کو کچھ نہیں کہا جاتا ہے۔ کسی بھی سچویشن میں، جنگ کے حالات بھی ہوں، اگر سفیر بھیجا جائے تو سفیر کو، اور اس بندے نے کیا کیا، ان کو باندھ کر کے اس کے بعد قتل کر دیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر تیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لڑنے کے لیے بھیجا، جس کا امیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ زید بن حارثہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ، ان کو کمانڈر بنایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، یہ بات بہت غور سے سننے کی، یہ بھی کہا کہ دیکھو یہ علم زید لیے رہیں گے، یعنی جو لشکر کا مین علم ہے، جھنڈا ہے، وہ زید کے پاس رہے گا، کمانڈر ہے۔ یہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد جعفر بن ابی طالب جھنڈا سنبھالیں گے۔ جعفر بن ابی طالب جب شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ جو ہے جھنڈا سنبھالیں گے۔ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں، عبداللہ بن رواحہ بھی، تو پھر اپنے میں سے کسی کو امیر مقرر کر لینا۔ 3 لوگوں کے نام تو یہی نامزد کر دیا، یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا کہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک ضرورت پڑ سکتی۔ نبی کی زبان سے کوئی بات اللہ تعالیٰ نکلوا رہے ہیں تو سمجھ لیجئے اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہے۔ بہرحال جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، کہا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید پرچم دیتے ہوئے کہ دیکھو جہاں حارث کو قتل کیا گیا ہے وہاں پڑاؤ کرنا، اپنے جنگ کی ابتدا وہیں سے کرنا، اور اللہ سے ہمیشہ ڈرنا، اپنے بھائیوں کے ساتھ جن کے ساتھ تم جا رہے ہو اور جن کو تمہاری کمانڈری میں دے رہا ہوں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، اور جو لوگ عبادت گاہوں میں، اپنی خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ہیں، ان کو کچھ نہ کہنا، ان کو کچھ نہ کہنا، اور بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو ہاتھ نہیں اٹھانا ان کے اوپر، درختوں کو کاٹنا نہیں، گھروں کو گرانا نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی۔ کیا کوئی دنیا کے اندر ایسا کوئی ہوگا، ایسا لیڈر کہ جو جنگ کے حالات میں کہے کہ نہیں عورتیں نہیں مرنے چاہیے، بچے نہیں مرنے چاہیے؟ آپ دیکھو نا، لوگ جن کی واہ واہ کرتے ہیں کہ بڑا طاقتور، بڑا اچھا، بڑا سپر پاور، کیا کر رہے ہیں؟ کتنے بچوں کو مار رہے ہیں، بلکہ بچوں کو ہی ٹارگٹ کر کے مار رہے ہیں۔ اور یہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے نصیحت کر رہے ہیں کہ عورتوں، بچوں، بزرگوں اور وہ لوگ جو دنیا سے کنارہ کش ہو کر عبادت گاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جو مذہبی لوگ ہیں، ان کو بھی کچھ بھی نہیں کہنا، گھروں کو گرانا نہیں، فصلوں کو کاٹنا نہیں، درختوں کو کاٹنا نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کر کے بھیج رہے ہیں۔ بہرحال جب فوج جانے لگی تو سپہ سالاروں کو سلام کرنے کے لیے لوگ آگے آئے۔ روانگی کے وقت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نمبر پر لیا تھا، وہ رونے لگے۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو یہ رونے کی وجہ بتانے لگے، بولے کہ دیکھو میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے ایک آیت یاد آ گئی۔ نبی نے ایک دن پڑھتے ہوئے کہا تھا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، کہ تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے اور یہ فیصلہ رب کی طرف سے ہو چکا ہے۔ ہر شخص جہنم پر سے گزرے گا، اور وہ یعنی وہ منظر جو پلسرات پر سے گزرنا ہے، وہ منظر مجھے یاد آ گیا، تو میں ڈر رہا ہوں کہ میں گزر پاؤں گا نہیں گزر پاؤں گا، میں وہ منظر سوچ رہا ہوں۔ حالانکہ دیکھیے سچویشن کیا ہے، کیا سوچ رہے ہیں۔ ایسے تھے صحابہ کرام۔ لوگوں نے دعا دیتے ہوئے کہا کہ اللہ آپ کا ساتھ دے، دشمن کو آپ سے دور کرے اور صحیح سلامت واپس لائے۔ یہ دعا دی لوگوں نے، مدینہ کے عوام نے، پبلک نے۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑتے ہوئے بولے، جب یہ لوگ جا رہے تھے وہ لوگ بولے تو انہوں مڑے، اور مڑ کر کے بولے لیکن میں تو اللہ رحمان سے مغفرت کا اور اس بات کا سوالی ہوں کہ وہ مجھے شمشیر سے ایسی ضرب کاری کی توفیق عطا فرمائے جو دشمن کے چھینٹے اڑا دے۔ میں تو شہادت چاہتا ہوں۔ تم لوگ کہہ رہے واپس آ جاؤں؟ ارے نہیں، میں واپس نہیں، میں تو شہادت چاہتا ہوں، اسی لیے تو جا رہا ہوں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ انہوں نے یہ جواب دیا۔ بہرحال جب یہ قافلہ پہنچا وہاں جہاں جانا تھا، رومی بارڈر سرحد کے قریب، بالکل موتا مقام کے پاس، تو
اطلاع ملی صحابہ کرام کو، ان کے پاس 3000 کا لشکر ہے، غور کیجئے 3000 کا لشکر، ان لوگوں کو اطلاع ملی کہ قیصر خود اپنے بارڈر پر 1,00,000 فوجیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس کا ملک ہے، اس کے گورنر کو ختم کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے مسلمان نکلے ہیں، اب وہ بادشاہ ہے تو ظاہر سی بات ہے، وہ 1,00,000 فوج لے کر آیا ہے اور آس پاس کے علاقوں سے 1,00,000 اور اکٹھا کیا، یعنی کہ 2,00,000 فوج ہمارا انتظار آلریڈی کر رہی ہے۔ مسلمان کتنے ہیں؟ 3,000۔ انتظار کتنی فوج کر رہی ہے؟ اور وہ بھی سپر پاور پورے اسلحوں کے ساتھ 2,00,000 فوج۔ اب سوچ سکتے ہیں آج کے دور میں کیا عالم ہوگا کہ 3,000 لوگ 2,00,000 سے ٹکرا جائیں۔ صحابہ کرام جب یہ سنے فوراً اسٹاپ کر دیے، سفر بند کر دیے، 2-3 دن تک وہیں ٹھہر گئے، مشورہ کرنے لگے کیا کیا جائے۔ کچھ لوگ بولے کہ نہیں، نبی کے پاس اطلاع بھیجی جائے کہ سچویشن ایسی ہے اور ہم کو کمک بھیجی جائے، یعنی اور فوج بھیجی جائے ہمارے پاس، سہایتا کی جائے ہمارے پاس، اور فوجی بھیجے جائیں۔ کچھ لوگ بولے کہ نہیں، صحیح ہوگا کہ نہیں صحیح ہوگا۔ ایسے عالم میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، وہ پرجوش تقریر کی، کہا کہ ہم 3,000 ہیں جس کی وجہ سے ہم ان سے ڈر رہے ہیں۔ مسلمانوں، کیا کبھی ہم نے قلت و کثرت دیکھی ہے کہ انہوں زیادہ ہیں تو ہم کم ہیں، ہم زیادہ ہوں گے تب لڑیں گے؟ کبھی ہم نے دیکھا ہے؟ ہم تو ہمیشہ سے ہر جنگ میں کم ہی رہے ہیں جی، جنگ بدر سے لے کر ہر جنگ میں ہمیشہ ہم کم رہے ہیں، تم فکر کس بات کی کر رہے ہو؟ اور ہاں، کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم نکلے کس لیے ہیں؟ یا تو فتح کے لیے یا تو شہادت کے لیے، اور آگے بڑھو، یا تو فتح ملے گی یا تو شہادت ملے گی، دونوں ہی چیزیں ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہیں۔ پھر ڈر کس بات کا؟ ڈر کس لیے رہے ہو آخر؟ نکلے کس لیے ہو؟ ہمیں فتح چاہیے یا شہادت چاہیے، اور یا تو فتح ملے گی یا شہادت ملے گی، منزل ہمارا انتظار کر رہی ہے، ڈر کس بات؟ جب یہ الفاظ سنے لوگ نا تو بولے کہ اب کوئی کمک کی ضرورت نہیں، آگے چلنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں، اب بڑھو آگے۔ بہرحال سب لوگ جو ہے آگے بڑھے، 2 راتیں اور گزار کر کے منزل پر پہنچے، وہاں پہلے سے فوج تیار ہے، ریڈی لڑنے کے لیے۔ جنگ شروع ہوئی، کیا منظر رہا ہوگا؟ ایک طرف 3,000 لوگ، ایک طرف 2,00,000 فوجی، 2,00,000 فوجی کھڑے، لڑائی شروع ہوئی۔ جنگ اتنی شدید ہوئی، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم ہاتھ میں لے کر کے لڑ رہے ہیں اپنے گھوڑے پر، لڑتے 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 شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کہا تھا، ان کی شہادت کے بعد علم جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام لیا۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سیدھے ہاتھ میں علم لیے ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جوش میں آ کر کے گھوڑے سے نیچے کود گئے، اپنے گھوڑے کی کوچے کاٹ دی۔ ہاں، سیرت کے اندر یہ بات ہے، اپنے گھوڑے کو ختم کر دیا تاکہ میرا گھوڑا دشمن کے ہاتھ نہ لگے اور اس سے مجھے نقصان پہنچائے میرے گھوڑے کے ذریعے سے۔ سچویشن ایسی ہو تو ایسا نقصان پہنچا سکتے ہیں اپنی چیزوں کو، وہ سچویشن ایسی تھی، اور نیچے کود کر بہادری سے لڑنے لگے۔ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، دشمن نے جس ہاتھ، اور دیکھو جہاں علم ہوتا ہے اٹیک سب سے زیادہ وہیں ہوتا ہے، کیونکہ علم گر گیا تو فوجیوں کے جو ہے جذبے کم ہو جاتے ہیں، تو علم جہاں ہوتا ہے وہاں اٹیک زیادہ ہوتا ہے۔ ان کا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا، انہوں سیدھا ہاتھ کاٹے تو انہوں لیفٹ ہاتھ میں لے لیے، بائیں ہاتھ میں، بائیں ہاتھ ان کا کاٹ دیا، انہوں بائیں ہاتھ کٹانا تو جو باقی بچا ہوا ہاتھ تھا اس سے انہوں پکڑ لیا، سینے سے چمٹا لیا علم کو گرنے نہیں دیے، یہاں تک کہ جب تک ان کو ختم نہیں کر دیا علم کو انہوں گرنے نہیں دی۔ اس وقت علم گرنے لگا کہ جب مکمل وہ شہید ہو گئے۔ ان کے جسم پر ایک روایت کے مطابق 50، ایک روایت کے مطابق 90 زخم آئے تھے، 90 زخم، اللہ اکبر، ہے نا۔ آج گلیوں میں، روڈوں پر چلانے والے ہمارے نوجوان بہت دکھیں گے، ہے نا، کوئی ایسا سوچ کر دکھائے، اور سارے زخم سینے کی طرف لگے ہیں، سامنے کے حصے میں، پیچھے ایک بھی زخم نہیں ہے۔ یہ بہادری تھی صحابہ کرام کی، یہ جانثاری تھی اسلام کی خاطر صحابہ کرام کی، تمام زخم سامنے کے حصے میں لگے، 90 زخم، یہ علم تھا ان لوگوں کا۔ بہرحال جیسے علم گرنے لگا، فوراً جو ہے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق وہ علم سنبھال لی۔ عبداللہ بن رواحہ، یہاں رک کر ایک بات بتا دوں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے جعفر طیار کہا جاتا ہے کہ ان کے تعلق سے یہ بات موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دونوں بازو کٹنے کے عوض اللہ نے ان کو 2 پر عطا کیے کہ وہ جنت میں اڑ سکیں، کہیں بھی جا سکیں۔
اسی لیے ان کو جعفر طیار، جعفر ذوالجناحین بھی کہا جاتا ہے، یہی وجہ ہے۔ جعفر ذوالجناحین، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو جب بھی ملتے مدینہ کے اندر، جب بھی ملتے تو کہتے السلام علیکہ یا ابن ذی الجناحین، اے جناحین کے بیٹے السلام علیکم، تمہارے پر سلامتی، دو پروں والوں کے بیٹے السلام علیکم۔ اس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے کو سلام کہا کرتے تھے۔ تو بہرحال عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم لے لیا۔ یہ تھوڑا ہچکچائے کیونکہ منظر ہی کچھ ایسا تھا، یہ ہچکچائے، اور اوپر سے ان کا ایک چچا بھائی آیا، وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر آیا، کہا بھائی ذرا یہ گوشت کھا لو، اپنی پیٹھ مضبوط کر لو، مضبوط ہو جاؤ اور بہادری سے لڑو، کیونکہ جنگ کے عالم میں کھانے کی فرصت کہاں۔ تو بولے کہ اب عالم آپ کو سنبھالنا ہے، مورچہ آپ کو لینا ہے، بہادری آپ کو دکھانی، یہ گوشت کھاؤ اور طاقت لو، اس کے بعد بہادری سے لڑو۔ انہوں نے ایک بائٹ لیا، ایک لقمہ لیا، پھر اس کے بعد کہا کہ میں کس چیز سے ہچکچا رہا ہوں، جس مقصد کے لیے آیا ہوں مقصد تو سامنے ہے۔ گوشت پھینکا اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، یہ بھی شہید ہو گئے۔ علم جب گرنے لگا تو ایک بندے نے سنبھال لیا، اس بندے کا نام ثابت بن ارقم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کی پیشین گوئی کی تھی کہ زید جب شہید ہو جائیں تو جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ یہ چوتھے صاحب جھنڈا اٹھائے اور بولے زور سے پکار کر کے، مسلمانوں اپنے میں سے کسی آدمی کو اپنا امیر سپہ سالار بنا لو۔ لوگ چیخ کر بولے جنگ کے میدان میں کہ آپ ہی سنبھال لو نا، اب اتنی فرصت کہاں، آپ ہی سنبھال لو۔ تو یہ بولے کہ نہیں میں اس قابل نہیں ہوں، دیکھو عہدہ منصب، میں اس قابل نہیں ہوں، صاف صاف بولے میں اس قابل نہیں سنبھال سکتا میں۔ تو لوگوں نے پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا آپ علم لیجئے، پورے لوگ بولے آپ علم سنبھالیے، آپ علم سنبھالیے۔ اور یہاں رک کر ایک بات بتا دوں کہ یہاں موتا کے اندر جنگ لڑی جا رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں منبر پر بیٹھ کر کے مدینہ کے اندر لائیو پوری اسٹوری وہاں کے لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے سے ساری خبریں دے رہا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں وہ میدان، اور تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ زید بہادری سے لڑ رہے ہیں، بہادری سے زید لڑ رہے ہیں، زید کو زخم آ رہے ہیں، زید اب شہید ہو چکے ہیں۔ آپ کہتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جعفر نے دیکھو علم سنبھالا ہے، جعفر لڑ رہے ہیں، بڑے بہادری سے لڑ رہے ہیں۔ اب جعفر کے ہاتھ کٹ چکے ہیں، اب جعفر کے دوسرے ہاتھ کٹ چکے ہیں، اب جعفر کا جسم کام نہیں کر رہا ہے، اور اب جعفر بھی شہید ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں، مدینہ کے اندر لوگ سن رہے ہیں جنگ کا عالم وہاں کیا چل رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بلایا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب علم جو ہے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے سنبھال لیا ہے، علم اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے سنبھال لیا ہے، علم ان کے ہاتھوں میں۔ اور دعا کی اے اللہ وہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، لہٰذا تو اس کے ذریعے دشمنوں سے انتقام لے لے۔ یہ دعا کی نبی نے وہاں بیٹھ کر کے، اور تبھی سے ان کو سیف اللہ کا خطاب ملا ہے نا، سیف اللہ کا خطاب ملا ہے۔ بہرحال خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مورچہ خود سنبھالا، کمان اپنے ہاتھ میں لی تو بڑے بہادری سے لڑے، اتنے بہادری سے لڑے کہ 9 تلواریں ان سے ٹوٹی تھیں اس دن۔ ایسا نہیں کہ جان بوجھ کے توڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے 9 تلواریں ٹوٹی تھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس جنگ کے اندر 9 تلواریں توڑ دیے تھے، لاسٹ میں ایک یمنی تلوار چھوٹی تلوار بچی تھی، ورنہ 9 تلواریں لڑتے 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 رہتے 9 تلواریں توڑ دیے تھے۔ اور انہوں نے صرف بہادری سے لڑا نہیں، کیونکہ دیکھو جنگ بہادری کے ساتھ ساتھ حکمت کا بھی نام ہے، جوش اور جذبے کا بھی نام ہے۔ حکمت بہت ضروری ہوتی ہے ہر چیز کے اندر۔ انہوں نے حکمت کیا اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی تھی، ذہن دی تھی، انہوں نے کیا کیا، دن بھر بہادری سے لڑے، اور دوسرے دن انہوں نے سوچا کہ ان لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ کہ ہم چاروں طرف سے پھنسے ہوئے ہیں، یا تو لڑتے لڑتے ایک دن آئے گا کہ ہم سب 3000 صفایا ہو جائیں گے، ہے نا، یہی ختم ہو جائیں گے، ہمارا قصہ ختم ہو جائے گا، یا تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا ایسا کہ جو لوگ سوچے نہ ہو، کوئی پلان کرنا پڑے گا ہمیں۔ انہوں نے دوسرے دن صبح اٹھ کر کیا کیا، جتنے فوجی تھے سب کو ادلا بدلی کر دی، رائٹ والوں کو لیفٹ میں کر دیا، لیفٹ والوں کو رائٹ کر دیا، آگے کو پیچھے، پیچھے کو آگے، پورے فوجیوں کو چینج کر دیا، ادھر کا ادھر کر دیا۔ جب جنگ کے میدان میں گئے نا تو ان لوگوں کو لگا کہ نئی فوج آئی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ سامنے والوں کو کیا لگا کہ پوری نئے لوگ ہیں، کیونکہ حالانکہ نئے کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے کیا کہا تھا، فوجیوں کو الٹا پلٹا کر دیا تھا، رائٹ کو لیفٹ، لیفٹ کو رائٹ، آگے کو پیچھے، پیچھے کو آگے، اس طریقے سے، ہے نا، جس کو
اصطلاح میں کہا جاتا ہے میمنہ کو میسرہ، میسرہ کو میمنہ، اس طریقے سے انہوں نے بدل دیا سب کچھ۔ ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور بہادری سے لڑتے ہوئے آخرکار دھیرے دھیرے پیچھے ہٹتے ان کے چنگل سے مسلمانوں کو نکال لائے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نہ نکالنا بڑا مشکل تھا، یہ تھا کہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے لڑتے لڑتے۔ وہ لوگوں نے پیچھا بھی نہیں کیا کیونکہ جوش ان لوگوں کا ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ وہ لوگ سمجھ چکے تھے کہ شاید یہ نئے لوگ ہیں اور پرانے لوگ شاید کہیں پیچھے چھپے ہوئے ہیں، اگر ہم لوگ پیچھا کرتے ہوئے گئے تو کوئی چال لگ رہی ہے اس بندے کی، ہم لوگ پھنس جائیں گے آگے چل کر کے، اسی لیے وہ لوگ پیچھا ہی نہیں کیے۔ اور آخرکار جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو بحفاظت ان کے چنگل سے نکال لائے۔ اس جنگ کے اندر اور بھی کچھ چیزیں ہوئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکال کر مدینہ پہنچا دیے تمام لوگوں کو، لیکن اس جنگ کے اندر کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ جن کو سنیں گے تو لگے گا کہ ہاں ہمارے لیے بہت اہم باتیں یہ ہیں جو اس جنگ سے معلوم ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ ان کا تذکرہ ہم اگلی اس کے اندر کریں گے، ان تمام باتوں کا جو اس جنگ کے اندر ہوئی، اس جنگ کے بیچ میں، جنگ سے آنے کے بعد جو معاملات ہوئے، اس جنگ کے تعلق سے انشاءاللہ اگلی قسط میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارے۔ باری تعالیٰ ہمیں اللہ پر توکل کرنے والا بنائے اور اسلام پر صحیح طور سے عمل کرنے والا بنائے۔ صحابہ کرام کی عظمتوں کا احساس ہمارے دلوں کے اندر ہو، صحابہ کرام کی کہانیاں اپنے بچوں کو سنائیں۔ باری تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔